کی علت نہ پائے جانے کی وجہ سے حقیقی معنی ان ایک سا کو دو سا کے عوض میں بیچنا جائز ہے۔ اور ہمارے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آنے کی وجہ سے جب ہم نے مجازی معنی لے لیا تو اب حقیقی معنی کیا ہو گیا؟ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک سا کو دو سا کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے، بیچ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تو مجازی معنی لیا ہے، حقیقت تو لیا نہیں ہے، تو حقیقت لے نہیں سکتے، وگرنہ خرابی لازم آئے گی جمع بین الحقیقت والمجاز کی۔ اس لیے حقیقی معنی تو بالاتفاق جائز ہے، لیکن یہاں مجازی معنی مراد لیا گیا نا۔ سا سے مراد آپ کے فرمان کا مقصود ما یحل فی السا، ما یجاور السا، جس چیز کا سا کے ساتھ اندازہ کیا جاتا ہے، جو چیز سا کے اندر، یہ ظرف مقصود نہیں ہے بلکہ مظروف مقصود ہے، یہ محل مقصود نہیں ہے بلکہ حال مقصود ہے۔ آپ کے فرمان کا کہنے مقصد یہ ہے کہ جو جن چیزوں کا سا کے ساتھ اندازہ کر کے بیچا جاتا ہے تو وہ ایک سا دو کے عوض میں نہ ہو، مجازی معنی ہے۔ اور وہ مجازی معنی عام ہے۔ سا کے اندر جیسے چاول کو بیچا جاتا تھا، گندم کو بیچا جاتا، شعیر کو بیچا جاتا، اسی طرح چونا بھی، اس طرح ہر وہ شے کہ جو سا کے ساتھ اس کا اندازہ کر کے بیچتے تھے تو وہ سارے کے سارے جائز ہو جائیں گے، ناجائز ہو جائیں گے کہ ایک سا کو دو سا کے عوض میں نہ بیچو، مجازی معنی ہے۔ چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، چاہے شعیر ہو، چاہے کشمش ہو، چاہے چونا ہو، جو بھی ہو، یہ مجاز ہے۔ اور مجاز میں عموم ہے، مجاز میں کیا ہے؟ عموم ہے۔ تو لفظ سے، سا سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو، ثابت ہو جائے گا۔ یہی مجاز کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں جب یہاں سا سے مراد معنی مجازی ما یحل فی السا مراد لے لیا گیا تو اب وہ جو چیز بھی وہ اندر بیچ کر ڈال کر بیچا جائے گا وہ ایک سا کو دو سا کے عوض میں بیچنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجاز خاص بھی ہوتا ہے اور مجاز عام بھی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوتا، مجاز عام نہیں ہوتا۔ کیوں عام نہیں ہو سکتا بھائی؟ ان کے طرف سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ وَالضَّرُورَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، ضرورت اگر ہوگی تو پھر وہ بقدر ضرورت ہوگی، اتنے بقدر ہوگی کہ جس سے وہ کلام واضح ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے۔ تو جب ضرورت خاص سے پوری ہو جاتی ہے تو عام خاص سے زائد ہے، اس لیے عام معنی کی حاجت نہیں ہے۔ جب ضرورت ایک چیز سے پوری ہو رہی ہے تو ہمیں 50 ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 50 تو 49 تو پھر زائد ہو گئے نا، یہ تو ایک سے زائد ہو گئے۔ جب ضرورت ایک سے پوری ہو رہی ہے تو الضرورت تتقدر بقدر ضرورت کا مطلب یہی ہے کہ جب یہاں مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہے اور وہ ضرورت خاص مراد لینے سے پوری ہو گئی ہے تو پھر ہمیں عام مجاز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مجاز چونکہ کلام میں ضرورتاً ثابت ہوتا ہے اور وہ ضرورت خاص سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر عام مراد لینا جائز نہ ہوگا، اس لیے ان کی نزدیک عموم مجاز ناجائز ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ دو جواب دیے ہیں، ایک جواب مصنف نے ذکر کیا ہے اور ایک جواب آپ پڑھ چکے ہو۔ کس میں؟ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو۔ دیکھو حقیقت عام بھی ہوتی ہے اور خاص بھی ہوتی ہے، تو یہ حقیقت جو عام ہوتی ہے، پہلا جواب یہ حقیقت جو عام ہوتی ہے اور خاص ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حقیقت ہے۔ حقیقت کا عام ہونا اور خاص ہونا حقیقت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو حقیقت ہے یہ عام اس وجہ سے کہ یہ حقیقت ہے اس لیے یہ عام ہوگا، اور جو حقیقت نہ ہوگا وہ عام نہ ہوگا۔ کیا حقیقت اس وجہ سے عام ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ حقیقت کا عام ہونا حقیقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ عام ہونے کے کچھ قرائن مل جاتے ہیں۔
حقیقت کے ساتھ کیا مل جاتے ہیں؟ کچھ قرائن مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس لفظ کا حقیقی معنی عام بن جاتا ہے. اور وہ عام کے قرینے کیا ہیں جو آپ پڑھ چکے ہو. عام کی اقسام نکرہ ہو، نکرہ غیر معین ہے، اس پر الف لام جنسی آ گیا، اس پر الف لام استغراقی آ گیا. لفظ جس معنی کے لیے وضع تھا وہی معنی مراد ہے اس پر، لیکن ہے نکرہ غیر معین ہے، اس پر الف لام جنسی استغراق کیا گیا تو وہ نکرہ عام نہیں ہوگا جی. اب وہ اس وجہ سے عام ہو گیا کہ وہ حقیقت ہے، اس وجہ سے نہیں بلکہ الف لام کی وجہ سے. نکرہ اگر کلام منفی میں آ جائے تو وہ نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ وہ حقیقت ہے اس لیے عام ہو گیا؟ نہیں، بلکہ نکرہ تحت النفی آنے کی وجہ سے، نکرہ تحت النفی آنے کی وجہ سے اس میں عموم آ گیا. نکرہ اگر صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو جائے تو وہ نکرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. تو یہ عام ہونا موصوف بصفت عامہ ہونے کی وجہ سے عام ہونا ہے، نہ کہ حقیقت ہونے کی وجہ سے، نہ کہ حقیقت ہونے کی وجہ سے. یہ جو قرائن ہے، یہ جو قرینے ہیں کہ جب حقیقت کے ساتھ مل گئے تو حقیقت عام ہو گئی. معلوم ہو حقیقت کا عام ہونا حقیقت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ خارجی قرائن ہونے کی وجہ سے لفظ حقیقت عام ہو گیا. لیکن اگر یہی قرینے مجاز کے ساتھ مل جائے، لفظ سے معنی موضوع لہو کا ارادہ نہ کیا گیا ہو بلکہ معنی مجازی کا ارادہ کیا گیا ہو، معنی غیر موضوع لہو کا، اور اس کے ساتھ یہ قرینہ مل جائے تو جس قرینے نے حقیقت کو عام کر دیا وہی قرینہ مجاز کو بھی کیا کرے گا؟ عام کرے گا. لہذا وہی اگر معنی مجازی نہ تحت النفی آ گئی ہے، نہ کرا ہو تحت النفی ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. جیسے حقیقت اگر جمع کا صیغہ ہے، چاہے معرف باللام ہو یا نہ ہو، اگر جمع کا صیغہ ہے تو جیسے وہ حقیقت عام ہوتا ہے، جمع عام ہے، تو اگر وہ معنی مجازی ہوگا تو عام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر جمع ہے اور معنی مجازی ہے تو عام ہوگا، جماعتی عموم کے لیے. تو جو قرینے کسی لفظ کی حقیقت کو عام کرتی ہے وہی قرینے اگر مجاز کے ساتھ مل جائیں گے تو مجاز بھی کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. حقیقت ہونے کی وجہ سے یہ عام ہونے کے لیے حقیقت کا ہونا ضروری نہیں، اور عام ہونے کے لیے مجاز مانع نہیں ہے. عام ہونے سے مجاز مانع نہیں ہے. جب عام مانع نہیں، مجاز مانع نہیں ہے عام ہونے سے، تو جو قرینے حقیقت کو عام کرتی ہے وہ مجاز کو بھی کیا کرے گی؟ عام کرے گی. کیونکہ وہاں حقیقت کی وجہ سے عام نہیں ہوا بلکہ وہ قرینے کی وجہ سے، قرائن کی وجہ سے ہوا ہے. اور وہ قرینے جب مجاز کے ساتھ مل جائیں گے تو مجاز بھی عام ہو جائے گا. مجاز عام ہونے کے لیے مجاز مانع نہیں بنتا. جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک جواب. دوسرا جواب جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہوتا ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت خاص سے پوری ہو جاتی ہے، عام ماننے کی ضرورت نہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہوتا ہے یہ بات آپ کی باطل ہے. اس لیے کہ مجاز تو کتاب اللہ میں بھی ثابت ہے اور بکثرت ثابت ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ لفظ کے حقیقی معنی نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ مجاز کی طرف مجبور ہو گئے؟ کیونکہ تو عجز کی علامت ہے، یہ عجز کی علامت ہے کہ حقیقی معنی نہ ملا اس مقام اور موقع کے مناسبت سے تو مجبور ہو گئے، مجاز معنی لے لیا. اب چونکہ ضرورتاً کلام میں ثابت ہے نا، ضرورت کا مطلب یہی ہے جہاں کوئی حقیقی معنی نہ ملتا ہو یا فٹ نہ بنتا ہو تو وہاں مجاز لے لو، کوئی اور لفظ لے کے اس کا مجازی معنی لے کر اس کلام میں وہاں فٹ کر دو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو اس جیسے عجز سے اور ضرورت سے کیا ہے؟ منزہ ہے، پاک ہے، بلند ہے. اور کیونکہ مجاز کتاب اللہ میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. لما طغى الماء، جب پانی نے ظلم کیا، طغى يطغو طغیانا، تو طغى طغیان سے، اور طغیان کا معنی ہے ظلم، اور ظلم میں
اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھنا، گناہوں میں حد سے آگے بڑھنا، تو پانی بھی گناہ کرتے ہیں شاید؟ پانی تو گناہ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ اب یہاں پانی کا مجازی معنی مراد ہے، طغا کا مجازی معنی مراد ہے، یعنی پانی جب حد سے آگے بڑھ گیا، پانی زیادہ ہو گیا، تو مجازی معنی مراد لیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک بستی پر گزرے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بارے میں بتایا یرید ان ینقض، وہ دیوار یہ ارادہ کر رہا تھا کہ میں گر جاؤں۔ تو دیوار بھی ارادے کرتے ہیں تبلیغ والوں کی طرح، ارادہ تو کوئی عقل مند چیز کرتا ہے، دیوار تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے ارادہ کرے گا؟ تو دیوار کی طرف ارادہ کرنے کی نسبت کی گئی ہے، لہذا یہ مجازن ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجازن ہے۔ دیوار کے ارادے کرنے کا مطلب ہے کہ وہ گرنے کے قریب تھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ اب یہاں مجاز ہے، لیکن آپ کیا کہو گے؟ مجاز ضرورتاً ثابت ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں نقص لازم آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی ذات نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت خاص سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے عام ماننے کی ضرورت نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ یرحمک اللہ۔ لیکن یہاں پر نور الانوار میں بھی آپ پڑھ چکے ہو کہ انہوں نے اس پر رد کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کرنا یہ ان پر افتراء ہے۔ اس بات کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ عمومی مجاز کے قائل نہیں ہے، یہ ان پر کیا ہے؟ افتراء ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی عمومی مجاز کے ایسے ہی قائل ہے جیسے کہ ہم قائل ہیں، جیسے کہ احناف قائل ہیں، ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ بھی عمومی مجاز کے قائل ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں عمومی مجاز کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمومی مجاز کے قائل نہیں ہے اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملی، صراحت نہیں ملی، لہذا وہ بھی عمومی مجاز کے قائل ہے ہماری ہی طرح۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ مراد نہیں بلکہ اصحاب شافعی مراد ہیں، یعنی بعض اصحاب شافعی اس بات کے قائل ہے کہ عمومی مجاز جائز نہیں ہے۔ لیکن شارحین نے کہا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ بعض اصحاب قائل نہیں ہے، نہیں، یہ بعض اصحاب کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے، وہ بھی عمومی مجاز کے قائل ہے۔ البتہ پھر ایک اشکال ہوگا، اگر یہ بات ان کی طرف منسوب غلط ہے، ان پر افتراء ہے، تو پھر وہ وَلَسَّاعَ بِالسَّاعَيْن میں عموم کیوں مراد نہیں لیتے؟ عموم کے قائل کیوں نہیں ہیں جیسے ہم عموم کے قائل ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہر وہ شے جو سا کے اندر ہو، جس کا سا کے ساتھ اندازہ کر کے بیچا جاتا ہو، تو جیسے ہم مراد سب لیتے ہیں، چاہے چاول ہو، گندم ہو، شعیر ہو، کشمش ہو، چونا ہو، ہم تو سب کے قائل ہیں، عموم کے قائل ہیں۔ تو اگر وہ بھی ہماری طرح عموم کی قائل ہے تو پھر وہ صرف طعام کیوں لیتے ہیں؟ گندم کیوں لیتے ہیں؟ طعام کھانے کی چیز کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہماری طرح چونا وغیرہ اشیاء کیوں نہیں لیتے اگر وہ عموم کے قائل ہیں؟ یہ سوال ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں بھی عموم جائز ہے، اور وہاں جو عموم نہیں لیتے وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی نزدیک علت ربا نہیں پائی جا رہی۔ ہمارے نزدیک چاول میں، گندم میں، جو میں، شعیر میں، چونے میں، ہر وہ شے کی جو ایک سا کا دوسرا کے عوض میں بیچا جائے، ہمارے ہاں چونکہ علت ربا پائی جا رہی ہے، جنس مع القدر، اس لیے ہم کہتے ہیں جس چیز کو بھی بیچا جائے گا ناجائز ہوگا، ایک سا کو دو سا کے عوض میں۔ اور ان کے نزدیک چونکہ علت ربا صرف طعام ہے، لہذا وہ کہتے ہیں طعام ہوگا تو ناجائز ہوگا علت ربا پائی جانے کی وجہ سے، اور طعام کے علاوہ جو بھی ہوگا، چونا وغیرہ جو چیز بھی ہوگا وہ ناجائز، وہ جائز ہوگا علت ربا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں جو صرف طعام لیتے ہیں اور چیزیں نہیں لیتے، خاص طعام لیتے ہیں، تو یہ خاص معنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ عموم کے منکر ہے،
بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں عموم میں علت ربا نہیں پائی جا رہی، اور تو عام خاص ہے اس لیے کہ اس میں علت ربا پائی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی دیکھو کتاب میں کر دیں گے، بس دیکھو کتاب۔ وَهُوَ نَظِيرُ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ، اور یہ نظیر ہے یعنی اتصال سبب اور مسبب کا، جس میں ایک جانب سے استعارہ اور مجاز ثابت ہوتا ہے، یہ مثال اور نظیر ہے جملۃ ناقصہ کا، اذا عطفت علی الکاملۃ، کہ جب اس کا عطف کاملہ پر ہو۔ توقف اول الکلام علی آخرہ، تو اول کلام مرکب کامل تام وہ موقوف ہو جائے گا آخر کلام پر مرکب ناقص پر، لصحتہ، اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے وہ اس پر موقوف ہو جائے گا، یعنی آخر کلام کے صحیح ہونے کے لیے اول کلام موقوف ہو جائے گا۔ وَإِفْتِقَارِهِ إِلَيْهِ، اور آخر کلام اس اول کلام کے یعنی مرکب ناقص مرکب تام کے محتاج ہونے کی وجہ سے اول کلام آخر کلام پر موقوف ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ، رہا اول کلام یعنی مرکب تام، معطوف علیہا فَتَامٌ فِي نَفْسِهِ، تو وہ اپنے ذات میں کامل ہے، تام ہے، لاستغنائہ عنہ، اس کا تام کا اس ناقص سے مستغنی اور بے نیاز ہونے کی وجہ سے۔ وحکم المجاز، مجاز کا حکم ہے وجود ما ارید به خاصا کان او عاما، لفظ سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے چاہے خاص ہو یا عام ہو، وہ اس کا ثبوت ہے، ثابت ہونا ہے۔ کما ہوا حکم الحقیقت، جیسے کہ یہ حقیقت کا حکم ہے۔ ولہذا جعلنا، یہاں ساکا، یہاں مجازی معنی کے عموم کو بیان کیا۔ ولہذا جعلنا، اس وجہ سے بنایا ہم نے لفظ الساعی، سا کے لفظ کو، فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں سا کے لفظ کو ہم نے بنا دیا۔ کیا حدیث ہے؟ لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، تم ایک درہم کو دو درہم کے عوض میں نہ بیچو، ولا الساع بالساعین، اور نہ ہی ایک سا کو دو سا کے عوض میں۔ عامن، یہ ہے مفعول ثانی جعلنا کا، ہم نے اس لفظ سا کو عام بنا دیا، فیما، ان چیزوں میں، یحلہ و یجاورہ، یا یحلہ و یجاورہ، جو اس کے اندر سما جاتی ہو، جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہو، اور یجاورہ، جو اس کے ساتھ مل جاتی ہو، ان سب میں ہم نے عام کر دیا۔ وَأَبَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا، اس کے عموم کا۔ وقال، اور فرمایا، لا عموم للمجاز، مجاز کے لیے عمومیت ثابت نہیں۔ کیوں؟ لأنه ضروری، اس لیے کلام میں ضرورتاً ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، یعنی ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ یصار الیہ توسعۃ للکلام، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کلام میں توسع پیدا کرنے کے لیے، وسعت پیدا کرنے کے لیے۔ وہذا باطل، یہ ان کی استدلال کا دلیل کا جواب کہ یہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، تو شارح مصنف کہتے ہیں وہذا باطل، یہ مجاز کو ضرورتاً کہنا کہ ضروری ہے، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ، اس لیے کہ مجاز تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ واللہ تعالی یتعالی، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، عن العجز والضرورات، عجز سے اور ضرورتوں سے اللہ بہت بلند ہے۔ یہ دوسرا جواب دے دیا، پہلا جواب آپ کو بتا چکے۔ کیا؟